خطیب اعظم ہندوستان علامہ تبریز عالم صاحب بلا مصباحی کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں، بریلی کا فیضان لے کر آپ کے دیار محبت راجپور میں تشریف لائے ہیں، پورا مجمع ان کا استقبال کرے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ روز ہم ایک ایک خطیب سے بولا چاہتے ہیں، اور حضرت ایسے خطیب بھی آج یہاں تو کل کہیں، شاید آج یہاں تو کل کہیں، یہ مجمع آج ملا کل دوسرا مجمع ملے گا، تیسرے دن تیسرا مجمع ملے گا، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا جو آج آپ نے جلسہ سجایا ہے کل آپ کو یہ محفل نہیں مل سکتی ہے، شاعر فیصل رضا حشمتی کو کل دوسرا مجمع مل سکتا ہے، لیکن آپ کو کل یہ شاعر نہیں مل پائے، اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو وقت ملا ہے اسے غنیمت جانیے، اپنے لیے ذریعہ نجات بنائیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے عالم کا استقبال کیجیے، ہر آدمی کا ہاتھ اٹھے، نعرہ تکبیر۔ میں اس لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا کہ حضرت خوش ہو جائے، ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ جو آپ کے اندر نرم پر ہو بیداری پیدا ہو جائے، آپ تیاری کے ساتھ سنیں، جو باتیں کہی جائیں یہ سر کے کان سے نہیں دل کے کان سے سنیں گے، بہت دن تک محفوظ رہے گی۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان تاج الشریعہ، ان سے سلطان شاہ بابا، ادب کا ماہر موقف بولتا ہے، فضا خاموش ہے، لب بولتا ہے، نقش کے محل میں دہشت ہونے لگتی ہے، رضا کا شیر جب بولتا معزز سامعین، تشریف فرما علماء کرام و شہرائے اعظام، دور و دراز سے تشریف لانے والے عوام اہل سنت، پردہ نشین پیارے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم على العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العظيم، آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو حضرت بابا سلطان علیہ رحمت و رضوان کے نام پاک سے نسبت رکھتا ہے اور مدرسہ غوثیہ کی طرف سے بھی یہ جلسہ منعقد ہوتا ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دیکھیے، میں دوسری بار آپ کے یہاں آیا ہوں۔ ابھی 11:30 پونے 12 کا وقت ہوا ہے، لیکن جس طرح سے آپ لوگوں نے، عوام نے افراتفری مچا رکھی ہے، یقیناً یہ حضرت سلطان علیہ رحمت کی روح کو اس سے تکلیف ہوئی۔ آپ ہزاروں روپیہ، لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، قوم کے خون پسینے کی کمائی ان جلسوں میں خرچ ہوتی ہے۔ مہینوں پہلے سے علماء کرام، شورا کرام سے رابطے کیے جاتے ہیں، دور و دراز دعوت بھجوائی جاتی ہے، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں، میری عادت نہیں ہے، مگر میں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ہمارے جلسے پر ناکامیابی کا داغ نہ لگ سکے، آپ سے اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ سب جو ادھر بیٹھے ہیں سب اکٹھا ہو کر کے سامنے آ جائیں۔ تھوڑی سی دیکھیے، میں مہمان ہوں آپ کا، اتنی دور سے آیا ہوں، بریلی شریف سے آیا ہوں، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اپنے علماء کا کہنا مانو۔ تو میں تو عالم نہیں ہوں، عالموں کا علماء کا خادم ہوں، مگر آپ سے گزارش ہے۔ اور یہ ہمارے جو دکانوں پر افراتفری مچائے ہوئے ہیں نوجوان، ان سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اگر وہ سننا نہیں چاہتے تو اپنے گھر تشریف لے جائیں، ورنہ یہیں آ کر بیٹھ جائیں، یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ سامنے بھی روڈ پر بھی کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ سب سے میں اللہ کے واسطے عرض کرتا ہوں کہ عدم توجہ سے جلسے کی رونق کو ختم نہ کریں، بلکہ متوجہ ہو کر کے جلسے کی رونق میں اضافہ کریں۔ دیکھیے، میں نے اتنا کہا، مگر اس کے باوجود بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا میں استقبال کرتا ہوں، لیکن اگر سہمت نہ ہو تو تھوڑا سا آ جائیں سامنے، سب لوگ یکجا ہو کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ اچھا لگے اور سننے سنانے کا دل کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، سرزمین بھیمراج پور، عرس سلطان شاہ بابا۔ ہمارے کمیٹی کے 2-3 نوجوان مل کر کے یہ جو ہمارے دوست گھوم رہے ہیں، اگر ان سے پیار اور محبت سے اللہ کے دین کی دعوت دو انہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے انہیں ہدایت ملے اور آ کر کے بیٹھیں، کچھ سنیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ مگر 5-10 نہ جائیں، ڈانٹے بھی نہیں کسی کو، بس پیار محبت سے سمجھائیں اور خود بھی آ کر کے آپ فوراً بیٹھ جائیں، ہے نا؟ جی چلیے، اب سب لوگ خاموشی اختیار فرمائیں، کیونکہ مجھے مجمع کی حالت کو دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی تھی۔ ہم لوگ اتنی دور سے آئے ہیں، تو اس طرح کی عدم توجہ کہیں رہتی ہے تو سننے سنانے میں دل نہیں لگتا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے سارا مجمع عقیدت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا
محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کا کہنا مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، اور رسول پاک کی فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی فرما برداری کرو۔ یہاں اس آیت میں 3 طرح کی فرما برداری کرنے کا ہم مسلمانوں کو حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ کا کہنا مانو، رسول اللہ کا کہنا مانو، اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کا کہنا مانو۔ یہ اولو الامر کون ہے؟ اگر اس کی تفسیر میں کرنے لگوں تو بہت زیادہ وقت چاہیے، اور میں اتنا بڑا مفسر ہوں بھی نہیں، لیکن امام رازی نے اس کا ایک مطلب بیان کیا ہے، وہ مطلب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام رازی فرماتے ہیں، اولو الامر سے مراد علماء کرام ہیں، علماء باعمل ہیں۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو اور رسول اللہ کا کہنا مانو، اور اپنے باعمل علماء کا کہنا مانو۔ آج ہماری سماج میں جو برائیاں جڑ پکڑ چکی ہیں، ان کا واحد علاج ہے اس آیت کریمہ میں۔ حضرات آپ دیکھیں، جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ جو مسجدوں سے دور ہیں وہ مسجد کے قریب ہو جائیں۔ جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل جو شراب اور نشے کی عادی ہوتی جا رہی ہے، ہم اپنی نوجوان نسل کو شراب اور نشے اور جوئے سے باہر نکالیں۔ جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جو ہماری نوجوان بہنیں یا اسلامی عورتیں بے راہ روی کی شکار ہیں، ہم ان کو اسلامی حیا اور حجاب اور پردے کا اہتمام کرائیں۔ جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آواز تیز کرتے ہیں۔ جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہماری جو قوم سود کھانے کی عادی ہو گئی ہے، ہم اپنی قوم کو سود خوری سے بچا سکیں۔ جلسے اس لیے ہوتے ہیں جو اخلاقی پستی آ گئی ہے، اس اخلاقی پستی کو ختم کر کے بہتر کردار میں مسلمان ہو جائے، یہ جلسوں کا مقصد ہوتا ہے۔ حضرات، تو آج ہم نہ تو اللہ کا کہنا مانتے ہیں نہ رسول اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ اگر اللہ کا کہنا مانتے تو ولی نہ ہو جاتے۔ صاف ظاہر ہے کہ نہ ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اور نہ باعمل علماء کی صحبت میسر ہمیں حاصل ہے جو ہمیں اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ حضرات، لیکن یہ بھی ذہن رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ان شر شر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، خبردار، دنیا کے سارے برے لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو علماء سو ہیں، بد عمل علماء ہیں، بد عقیدہ علماء ہیں، بد کردار علماء ہیں۔ دنیا کے جتنے برے ہیں ان میں سب سے زیادہ برے وہ لوگ ہیں جو علماء سو ہیں، یعنی برے علماء ہیں۔ اور نبی فرماتے ہیں، دنیا کے سارے اچھوں میں سب سے جو اچھے لوگ ہیں وہ علماء باعمل ہیں، علماء خیر ہیں۔ اللہ کرے ہمیں علماء خیر کی صحبت نصیب ہو۔ حضرات، حضرت عمر نے پوچھا تھا، حضرت عمر جو صحابی رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ دوم ہیں، انہوں نے حضرت کعب سے پوچھا تھا، اے صحابی رسول، عالم کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب نے جواب دیا تھا، عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرے، جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اے صحابی رسول، وہ کون سی بات ہے جو عالم کے دل سے
علم کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے، تو حضرت کعب نے جواب دیا کہ عالم کے دل سے جو علم کے نور کو جو چیز ختم کر دیتی ہے وہ لالچ ہے، لالچ یعنی علماء کا امیروں کے یہاں چائے پینے جانا اور ان کے دباؤ میں رہنا اور اپنی ذاتی فائدہ اٹھانے کے چکر میں علماء کا سیٹوں سے قربت حاصل کرنا۔ حضرات یہ وہ چیز ہے جو علماء کے دل سے علم کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے، علماء کے دل سے علم کی برکات کو ختم کر دیتا ہے۔ اب آئیے آپ کو صاف ستھرے لفظوں میں بتا دوں، ایسے بد کردار علماء سے ہمیں بچنا ہے اور باعمل علماء کی صحبت میں رہنا ہے اور انہی کے بتائے ہوئے راستوں پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیسے جانیں گے کہ کون عالم شر ہے اور کون عالم خیر ہے؟ تو زمانہ سن لے، جس مولوی کا وجود ہمیں مسجدوں سے دور کر دے وہ عالم شر ہے، اور جس عالم کا وجود ہمیں مسجدوں کے قریب کر دے وہ عالم خیر ہے۔ جس عالم کا وجود ہمارے بچوں کو شراب کا عادی بنا دے وہ عالم شر ہے، اور جس عالم کا وجود ہمارے بچوں کو شراب اور نشے سے بچا لے وہ عالم خیر ہے۔ جو مولوی سنیوں کو تقلید کا عادی تقلید کی نفرت دلوں میں لوگوں کے ڈال دے وہ عالم شر ہے، اور جو چاروں اماموں سے کسی امام کا ہمیں مقلد بنا دے وہ عالم خیر ہے۔ جس مولوی کا وجود زمانے میں فتنہ برپا کر دے وہ عالم شر ہے، اور جس عالم کا وجود سماج میں اتحاد پیدا کر دے وہ عالم خیر ہے۔ اور کلیئر سن لو، جو مولوی یہ کہے کہ جیسی تعظیم رسول اللہ کی تعظیم ایسی کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں وہ عالم شر ہے، اور جو دنیا کو یہ بتائے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تن، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وہ عالم خیر ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ رسول اللہ کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے وہ عالم شر ہے، اور جو دنیا کو یہ بتائے کہ اور کوئی غیب تھا تم سے لہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود وہ عالم خیر ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے وہ عالم شر ہے، اور جو دنیا کو یہ بتائے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے وہ عالم خیر ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ رسول اللہ کا میلاد منانا حرام ہے وہ عالم شر ہے، اور جو دنیا کو یہ بتائے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے وہ عالم خیر ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا حرام ہے وہ عالم شر ہے، اور جو دنیا کو یہ سلام دے دے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ عالم خیر ہے۔ الغرض یہ کہ جو مولوی رسول اللہ کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال دے وہ عالم شر اشرف علی تھانوی ہے، اور جو عالم دین مسلمانوں کے دلوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے وہ عالم خیر امام احمد رضا خان۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ فجر تک امام احمد رضا کے گن اس اسٹیج سے اس لیے گائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں، اگر ہمارے ملک میں امام احمد رضا کی ذات جنم نہ لیتی تو شاید ہم کو اس محفل میں بیٹھنا نصیب نہ ہو۔ ہماری ٹوپیوں کو سودا کر چکے تھے یہ وہابی، ہمارے عقیدوں پر حملہ ہو رہا تھا اس وہابیت کے ذریعے سے۔ اللہ کا شکر ہے، مجاہد ملت آج جو کچھ ہے امام احمد رضا کی خصوصی نظر کرم سے۔
اور ان کے نظریات اور جو تحریر امام احمد رضا کی ہے، لفظ با لفظ اڑیسہ کے لوگوں کو امام احمد رضا کی فکریں اگر کسی ذات نے سکھائی ہے تو اس ذات کا نام ہے مجاہد ملت۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، لاجواب۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو آپ سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، اب آپ لوگ ہاتھ آرام سے رکھیں، بس خالی سبحان اللہ بولتے رہیں، ہے نا؟ بس سبحان اللہ، کوئی بات اچھی لگے تو بولیں گے، اور میرے دوست جو انٹری لینا چاہتے وہ آ جائیں، ہے نا؟ ہاں، سب آ کر بیٹھ گئے ماشاءاللہ، اور جو بچے وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے نہیں بلایا ہے آپ کو، حضرت سلطان نے نگاہ کرم کر دی، آپ خود آئے، اللہ کا فضل و کرم۔ حضرات، آج کے دور میں معاف کریے گا، ایمان کا سودا کرنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا ایمان محفوظ رہے۔ اگر عمل خراب بھی ہے تو گرتے پڑتے جنت میں چلے ہی جاؤ گے، لیکن ایمان کا جنازہ نکل گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی انسان ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، ایک حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اتنی تھوڑا سا ماحول بہت اچھا، بس دل لگا کے سنتے رہیے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جس طرح سے کوئی کمرہ بنا ہوتا ہے تو 4 دیواریں ہوتی ہیں، چھت ہوتی ہے، تب جا کے کوئی گھر بنتا ہے، کوئی روم بنتا ہے، کوئی کمرہ بنتا ہے۔ اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ آپ کسی کی زمین کی گواہی دینے جاتے ہیں، بہت بڑی گواہی، آپ بہت ساری گواہی دیتے ہیں، مگر دنیا کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور حضور کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ دینا، اس کے بعد کعبۃ اللہ کا زندگی میں ایک بار حج کرنا، اور بار بار نصیب ہو تو سبحان اللہ، اور اس کے بعد رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد فرائض 4، 5 وقت نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور کعبۃ اللہ کا حج، اور رمضان شریف کے روزے۔ تو سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ذرا سے نیتا بن گئے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالیں، بھونیشور گئے، کٹک گئے تو اس کی یہ ہو، یہ نعرہ ہو اور وہ نعرہ ہو۔ ارے بھارت کا سنویدھان ہم سے یہ کہتا ہے اور ہمیں اجازت دیتا ہے بھارت کا سنویدھان کہ ہم جس مذہب کو چاہے اختیار کریں، جس کتاب پر چاہے عمل کریں۔ الحمدللہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا مذہب ہے اسلام اور ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ہمارا دین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے، اور ہندوستان کا قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، اپنے مذہب پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں غیر شرعی کام کر رہے ہیں، اور زبان سے وہ سب بولنے کے لیے تیار ہیں جو ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ معاف کریے گا، مجھے سمجھتے رہیے میری بات کو۔ عرض یہ کر رہا ہوں، آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا ایمان محفوظ کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہی جھارکھنڈ ہے، اسی جھارکھنڈ کی زمین پر 2-3 سال پہلے تبریز انصاری
انصاری نام کا ایک مظلوم شہید ہوا ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، موت لنچنگ کا شکار ہو گیا تھا، اسے کچھ گنڈوں نے گھیر لیا اور اس سے کہا یہ بولو، اس نے وہ بھی بولا، یہ بولو، اس نے وہ بھی بولا، پھر بھی مار رہے ہیں، پھر بھی تکلیف دے رہے ہیں، وہ چیخ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، لیکن پھر بھی تکلیف دے رہے ہیں، اس سے زبردستی جو بلوایا جا رہا ہے وہ بول بھی رہے ہیں، میری قوم کے بچوں، اللہ تیری جان کی بھی حفاظت کرے، تیرے مال کی بھی حفاظت کرے، مگر تمہیں کیا دہانی کرانا چاہتا ہوں، تمہیں پاور کرانا چاہتا ہوں، اگر اس طرح کے حالات تمہاری زندگی میں کبھی آ جائیں تو حالات سے گھبرانا نہیں، اگر موت نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور موت ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، مگر ایسے نازک وقت میں بھی اپنی زبان پر کلمہ کفر مت لانا، اس لیے کہ اسی حالت میں اگر مر گئے تو شہید کہلاؤ گے، بچ جاؤ گے تو غازی کہلاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، فیضان تاج الشریعہ، عرس سلطان شہباب۔ ہاتھ میں کڑا پہن کے گھومتے ہو، چین پہن کے گھومتے ہو، کڑا اس لیے تاکہ دنیا کو مسلمان نہ لگے، اگر اس لیے کڑا پہنتے ہو تو جان لو تم نے ابھی ایمان کی لذت کو محسوس ہی نہیں کیا ہے۔ اسلام میں کڑا حرام ہے، سن لو، سوائے ایک انگوٹھی کے، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم، ایک نک کی انگوٹھی مردوں کو جائز ہے، اس کے علاوہ کسی طرح کی دھات، لوہا، اسٹیل، پیتل، تانبا، اس طرح کے کڑے، چینے، انگوٹھی پہننا حرام تو ہے ہی، اگر کوئی پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کو دہرانا واجب ہوگا۔ اگر جلسے میں آئے ہو تو نوجوانوں آج ہی اپنے ہاتھوں سے نکال لو اور ابھی نکال لو، اور حضرت سلطان شاہ کو گواہ بنا لو کہ حضور والا آپ کے جلسے میں آئے ہیں تو کچھ لے کر دیں۔ بہت اچھا پیغام، بابا بات سمجھ گئے؟ ایمان مضبوط ہو جائے تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سوچو تو صحیح، آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، ادھر دیکھیے، آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، منہ چھپائے چھپائے پھر رہے ہیں۔ جس اتر پردیش سے میں آتا ہوں، حالات بڑے نازک ہیں، آج ہر آدمی ہم کو گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، آج ہم اپنا نام صحیح سے بتانے کے کہیں قابل ہمیں نہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، ہماری طرف شر کی نگاہیں عام ہوتی جا رہی ہے، لیکن میری قوم کے نوجوانوں اور ذمہ داروں، ان حالات سے آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو سچا پکا مسلمان بن کے دکھانا ہے، آپ کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اب بہتر مسلمان بن جائے، اب کوئی ہمارا قرآن نہیں پڑھے گا، اب کوئی ہماری حدیث نہیں پڑھتا، کیونکہ لوگ، دنیا کے لوگ ہمارے برے اعمال دیکھتے ہیں تو وہ اسلام سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں، قرآن سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں، حدیث سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے میری قوم کے ذمہ داروں، نوجوانوں، تمہارے کاندھوں پر اب بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو اسلام کے لیے خرچ کر لو، اسلام کے ساتھ مرو، اسلام کے ساتھ جیو، یہ تمہارا مشن ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، آج ہمارے یہ کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کریں۔ ایک زمانہ وہ تھا، لوگ داڑیوں والوں سے سودا خریدتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے یہ مسلمان ہے، کم نہیں تولے گا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور تجارت میں شریک رہتے تھے کیونکہ انہیں بھروسہ تھا یہ مسلمان ہے، ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ آج دنیا کا اعتماد ہم سے اٹھ گیا ہے، اور سنیے میرے بھائیوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، توجہ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو کہ مجھ سے زیادہ اسلام تو آپ پھیلا سکتے ہیں، چونکہ میں تو جلسے سے پرسوں بریلی شریف میں حضور صدر العلماء علامہ تحسین رضا علیہ رحمت کا عرص پاک تھا، الحمدللہ بحیثیت خصوصی مقرر
مجھے بولنے کی دعوت دی گئی تھی، الحمدللہ میں نے تقریر وہاں کی، اس کے بعد چلا آیا، جا رہا ہوں تو مسلمانوں میں، آ رہا ہوں تو مسلمانوں میں، گھر پہ ٹھہرا ہوا ہوں تو مسلمانوں کے، مدرسہ پہنچ جاتا ہوں تو مسلمانوں میں، مسجد میں پہنچتا ہوں تو مسلمانوں میں، ملاقات ہوتی ہے تو مسلمانوں سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ اسلام تو آپ پھیلا سکتے ہو، اسلام کی تعلیم کو عام آپ کر سکتے ہو، کیونکہ سماج میں آپ رہتے ہو، دنیا کے دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ تجارت آپ کرتے ہو، مارکیٹ میں دکانیں آپ کی ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہاری دکان پر کوئی 1000 کا کسٹمر کھڑا ہو اور ادھر مسجد سے صدائے اللہ اکبر آ جائے تو میرا ماننا یہ ہے کہ کسٹمر کو چھوڑو اور اللہ کے گھر کی راہ لے لو۔ اگر وہ 1000 تمہارے نصیب میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی، اور تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو تم کو مل نہیں سکتا، مگر دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں نماز کتنی زیادہ ضروری ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ایسے مسلمان بن جاؤ جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، بلکہ وعدے کو وفا کرو۔ جب بولو تو لگے مسلمان بول رہا ہے، جب چلو تو لگے مسلمان چل رہا ہے، جب بولو تو پیار کی بولی بولو، جب چلو تو محبت سے چلو، جب کھاؤ تو لگے دنیا کو ان کے نبی ایسے کھاتے تھے، جب پیو تو ایسے پیو تاکہ دنیا کو لگے ان کے نبی ایسے پیتے تھے۔ یاد رکھو، جس دن ہمارا یہ لائف اسٹائل ہو جائے گا تو دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان مسلمانوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مذہب اسلام، پیغام اسلام۔ ارے بیچ مجمع سے ایک نعرہ ہو جائے بھائی، آپ کے ہاں تو ذرا زور سے اللہ اکبر، زندہ سرکار حضور مجاہد ملت، سرکار قیامت، دلدار قیامت، آقا قیامت، نعرہ تکبیر۔ اب ذرا ہوش سنبھال کے بیٹھیے۔ اگر ہماری یہ اسلم بھائی ہیں، ان سے جب سے یہاں آیا ہوں تب سے میری بات چیت ہوا سلام ہوتی رہتی ہے۔ مہینوں پہلے اس جلسے کی تاریخ ہمیں بتاتے ہیں، اس نوجوان کمیٹی کا دل کے تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑا معقول انتظام، اچھا انتظام کرتے ہیں۔ اگر یہ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت 10 منٹ اور بول دیجئے، میں ان کی بات کو نہ سنوں تو پھر کہیں گے حضرت 10 منٹ اور بول دیجئے، پھر بھی نہ سنوں، انہیں لگے گا شاید حضرت سن نہیں پائے، پھر تیز آواز میں کہیں گے ارے حضرت 10 منٹ اور بول دیجئے، پھر بھی میں نہ سنوں، یقیناً یہ ناراض ہو جائیں گے، اور ایسے ناراض ہوں گے کہ زندگی میں کبھی فرمائش بھی نہیں کریں گے، اور نہ شاید مجھے زندگی میں کبھی مدعو کریں گے۔ تو اگر میں ان کا کہنا نہ مانوں تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ مسلمانوں، میرے رب نے نماز کا ذکر قرآن میں 700 بار کیا ہے، پھر بھی ہم اپنے رب کی نہیں مانتے تو ہمارا رب ناراض ہوگا کہ نہیں؟ آج مسلمانوں پر یہ جتنی آفت آئی ہے اس کی واحد وجہ ہے میرے رب کی رحمت روٹھی ہوئی ہے۔ اپنے ناراض رب کو راضی کر لو۔ ان بلڈنگوں پہ اترانے والوں، پیسے پہ گھمنڈ کرنے والوں، ترکی اور ملک شام کا حال نہیں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کے ڈر سے ڈرو، گھمنڈ نہ کرو، اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کرو، بولو تو پیار سے بولو، دنیا کی دوسری قوموں کو بھی اسلامی احکام بتاؤ، اسلامی بھلائیاں بتاؤ۔ حضرات، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو۔ توجہ چاہوں، آپ حضرات بالکل مطمئن بیٹھے نا، بھاگیں گے تو نہیں؟ تھوڑا توجہ چاہوں اللہ کے رضا کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کی موجودگی سے مجھے بولنے کا حوصلہ ملے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے ساتھ نہ سوئے اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نہ سوئے۔ یعنی بچوں کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے
تو آقا فرماتے ہیں ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ سوئیں، یہ نبی فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی 3 کاموں میں کبھی دیر مت کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرنا، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو کسی کی نماز جنازہ پڑھنے میں دیر مت کرنا، اور جب کسی بیوہ کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، جو صبح صبح مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے، اور جو صبح صبح بازار جاتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو صبح صبح مسجد کی طرف جاتا ہے وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے، اور جو صبح صبح بازار کی طرف جاتا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے۔ اب مسلمانوں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں صبح اٹھنے کے بعد شیطان کا جھنڈا اٹھانا ہے یا اپنے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ مسلمانوں کی عادت تو یہ ہو گئی ہے، جیسے ہی جیب میں پیسہ آنا شروع ہوا تو نماز فجر ہم نے گول کرنا شروع کر دی۔ اٹھ رہے ہیں 10 بجے، سو رہے ہیں رات کے 12 بجے، اٹھ رہے ہیں دن کے 10 بجے، اور اگر کوئی فجر میں اٹھ جائے تو اسے کہتے ہیں یہ غریب ہے، تھرڈ کلاس کی زندگی جیتا ہے۔ حضرات، غریب وہ نہیں ہے جو صبح اٹھ کر کے نماز پڑھے، بلکہ پھٹیچر اور غریب وہ ہے جو نماز کے ٹائم پڑھا رہے اور دن کے 10 بجے اٹھے، وہ غریب ہے، اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی وہ کفر کی سیما پر پہنچ گیا، کفر کی سیما پر پہنچ گیا، کفر کی حد پر پہنچ گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ سیما سے پلٹی کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اس لیے ایک وقت کی نماز چھوڑنا تمہارے شان ایمان کے خلاف ہے۔ جا کے دیکھو ممبئی میں نوجوان لڑکے جو بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں، مگر جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو مسجد کی راہ لے لیتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، وہ دنیا کا کام چھوڑ دیتے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑتے۔ نبی نے ارشاد فرمایا تھا، ایمان اور کفر کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے وہ ہے نماز کا فرق ہے، نماز کا فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان۔ اور اس کو بغور سن لیجئے گا، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا اس کو، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے، توجہ چاہوں گا، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کسی آدمی سے کہوں کہ لکڑیوں کو اکٹھا کر دے، اور جب لکڑیاں اکٹھا ہو جائیں تو آقا فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ اس میں آگ لگا دے، اور جب آگ لگ جائے تو آقا فرماتے ہیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ اذان پڑھ دے، اور جب اذان ہو جائے تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ نماز پڑھائے، امامت کرے، اور جب سب لوگ نماز پڑھنے لگے، امام نماز پڑھانے لگے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں، ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا ڈالوں۔ یا آپ کے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ بے نمازی جب مرے گا تو ایسا پیاسا ہو کر کے مرے گا کہ 7 سمندر کا پانی اس کے منہ میں ڈال دو تو پیاس نہیں بجھے گی۔ جب بے نمازی مرے گا تو قبر میں پہنچنے کے بعد اژدہا ایسا ڈسے گا کہ ایک بار ڈسے گا تو 70 ہاتھ زمین کے نیچے چلا جائے گا، پھر نکالے گا، پھر ڈسے گا، پھر 70,000 گز زمین کے نیچے چلا جائے گا، نکالتا رہے گا، ڈستا رہے گا، اور قیامت کے دن سب سے سختی کے ساتھ اگر کسی کا حساب ہوگا تو بے نمازی کا ہوگا۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حساب ہوگا تو یہ نہیں ہوگا کہ بلڈنگ کتنی اونچی بنائی تھی، یہ نہیں ہوگا کہ زمینیں کتنی خریدی تھی، نماز کا حساب ہوگا سب سے پہلے نماز کا۔ اس لیے میرے دوست، کفن میں جیب رہی ہوتی ہے، ہوش میں آؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ اور ایک دن میرے نبی نے نماز کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے نور کا ذریعہ ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے ایمان کے کمپلیٹ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے لیے نور کا ذریعہ نہیں ہوگی، مغفرت کا ذریعہ نہیں ہوگی، کمال ایمان کی دلیل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا،
قارون کے ساتھ جاتے ہو تو نماز مت پڑھو، حمان کے ساتھ جاتے ہو تو نماز مت پڑھو، اور میرے نبی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، غوث اعظم کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، حسین کے جھنڈے کے نیچے اٹھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، مجاہد ملت کے قدموں میں اٹھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، سلطان شاہ کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام، اس سے سلطان صاحب پڑھیں گے نماز، کہیے انشاءاللہ۔ جب موت آ جائے گی، مجھ جیسے خطیب اس زمین کے نیچے بہت سو رہے ہیں، آپ جیسے سیٹھ، سامعین، نوجوان اس زمین کے نیچے بہت سو رہے ہیں۔ خدا را اپنے قیمتی وقت کو برباد نہ کر، کب زندگی کی شام ہو جائے کسی کو کوئی نہیں پتا۔ کیا نوجوانوں کو اپنے مرتے نہیں دیکھا؟ قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں بھی جا کر کے ٹھٹے لگاتے ہیں، مزاروں پہ ٹھٹے، جلسوں میں ٹھٹے، قبرستان میں بجائے سبق حاصل کرنے کے کہ ہم کو بھی یہی آنا ہے، سبق حاصل کرنے کے بجائے ہم وہاں بھی ٹھٹے مارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 1000 تلواروں کے وار سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، موت کے جھٹکے سے موت کے جھٹکے میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لینا، عقل ٹھکانے لگ جائے گی اور روح پہلے پیروں سے نکلتی ہے تاکہ انسان اپنا انجام دیکھ لے، سب سے آخر میں آنکھوں سے نکلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو فرشتے پکڑے رہتے ہیں، اگر فرشتے نہ پکڑے رہیں تو معلوم نہیں کہ گھر میں کہاں کہاں کودا پھرے۔ حضرات، مرنے والے کو ہم اور آپ چمچ سے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، چمچ سے، لیکن بزرگ کہتے ہیں مرنے والے کو مرتے دم تک اتنی پیاس لگتی ہے مرتے وقت کہ 7 سمندر کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ اس لیے زندگی میں ایک دعا ضرور کیا کرو، چاہے مال کی دعا کرو یا نہ کرو، لیکن ایک دعا ضرور کیا کرو کہ میرے مالک نزع کے وقت ہمیں شیطان کے شر سے بچانا اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ اگر ایمان محفوظ ہے تو میرا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور اگر ایمان ہی ہم سے روٹ گیا تو ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بولو بھائی، سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ اب ذرا غور فرمائیں۔ میں نے اسلم بھائی سے اس چیز کا ذکر کیا، میں نے کہا میں آج کل شراب پر ضرور بولتا ہوں، تو اسلم بھائی نے کہا الحمدللہ ہمارے یہاں بہت کم لوگ ہیں، میری دعا ہے کہ ایک بھی شرابی آپ کی بستی میں نہ رہے، اس لیے کہ شرابی جہاں اپنے خاندان کے لیے خطرہ ہے وہاں اپنے سماج کے لیے بھی بوجھ ہے، اپنے ملک کے لیے بھی بوجھ ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے بھارت کی پارلیمنٹ میں اس بات پر چرچا ہو رہی تھی کہ ہندوستان میں جو نشہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان شرابیوں کو، جواریوں کو، نشیلیوں کو ہم کیسے نشے سے بچائیں۔ اس پر بھارت کی پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی۔ اگر اجازت دو تو میں تھوڑی تفصیل سے عرض کر دوں، اجازت ہے؟ آرام سے سنیے گا، بڑی انشاءاللہ۔ دیکھیں، شروع میں اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، شروع میں اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، کچھ صحابہ کرام نے کبھی نہیں پی۔ آپ لوگ درود شریف پڑھیں، کوئی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو شروع میں شراب پیتے تھے. ایک دن وہ بھی آیا, صحابہ کرام اکٹھا ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کچھ فرما دیجئے. صحابہ کرام حاضر ہیں, انہوں نے سوال کیا. پیچھے والے بچوں غور سے سنیے. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعہما. اللہ فرماتا ہے اے محبوب لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کریں گے. محبوب آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھیں گے. قل آپ کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر, ان دونوں میں بڑا گناہ ہے, ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے, گناہ بھی ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے. واسمهما اکبر من نفعہما, لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے. یعنی نفع کم فائدہ کم اور گناہ زیادہ. یہ شروع میں شراب کے بارے میں جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ یہ تھی, جس میں اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ شراب اور جوئے میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی, لیکن نقصان زیادہ ہے فائدہ کم. اب آپ سوچیں گے حضرت شراب کے بارے میں بتائیے کہ شراب میں فائدہ کیا ہے. تو شراب میں فائدہ یہی ہے, یہ تو جو پوا لگاتا ہے وہی بتائے گا. لیکن جہاں تک اندازہ ہے وہ یہ کہ شراب پینے سے ٹینشن دور ہوتا ہے, شراب پینے سے انسان کو کچھ لذت مل جاتی ہے. لیکن یاد رہے ڈاکٹرز حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی غذا جو ہم کھاتے ہیں, چاہے بسکٹ ہو, چاہے نمکین ہو, چاہے کھانا ہو, جو ہم کھاتے ہیں اسے ایک کو مشروب بولتے ہیں, ایک کو غذا بولتے ہیں. تو غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی ہمارے بدن کا جز بنتی ہے, ہمارے بدن میں لگتی ہے. اسی طرح سے جو شربت پانی ہم پیتے ہیں, شربت پیتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے بدن کو لگتا ہے. لیکن ڈاکٹرز حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شراب نہ غذا بنتی ہے اور نہ مشروب ہے, یعنی بدن میں کسی طرح سے وہ نہیں لگتی. البتہ معدے کو فاسد کر دیتی ہے, خراب کر دیتی ہے شراب. آج یورپ میں وہاں کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 50% موتیں مرض سل کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ اردو کا لفظ ہے سل, جس کا مطلب ہوتا ہے یہ بیماری ہوتی ہے جس میں پھیپڑوں میں زخم ہوتا ہے اور پھر خون بہ کر کے منہ سے باہر آ جاتا, پھیپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ یورپ کے 50% لوگ سل کی بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں. یہ حال ہے شراب. آج 60% حادثے ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. بولو صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ دیکھیے کچھ لوگ باتوں میں مصروف ہے, خدا کے واسطے ایسا نہ کرو. ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے آپ کے یہاں انشاءاللہ, آپ اس میں سپورٹ کریں اور اپنی محبتیں پیش کریں. میں جانتا ہوں آپ کو بہت سارے کام ہیں, لیکن یہ جیسے روز نہیں ہوتے. آپ اپنی محبتیں پیش کریں, اسلام کے لیے ٹائم نکالیں, آقا کے فرمان کے لیے وقت نکالیں. حضرات گرامی, پھر یہ تو شراب میں فائدہ کیا ہے کہ ٹینشن دور ہو جاتا ہے, کچھ لذت مل جاتی ہے, سرور آ جاتا ہے. چاہے جتنا ٹینشن ہو ایک پوا پیو سب ختم, یہی نا. مگر نقصان, ٹینشن تو ختم مگر نقصان. کبھی بھیمراج پور کی نالی میں پڑا ہے, کبھی کٹک کی نالی میں پڑا ہے, کبھی ادھر ندی کے پاس پڑا ہے, کبھی یہاں گندگی میں پڑا ہے, کبھی وہاں گندگی میں پڑا. جب شرابی جھومتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہنستے ہیں, ہے نا, اور مذاق اڑاتے ہیں بچے کی. بڑے بڑے لوگوں کی عزتیں منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں جب وہ کسی محفل میں شراب پی کر کے جاتے ہیں اور وہیں مدہوش ہو جاتے ہیں, ساری عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. تو یہ ہے نقصان. اور جوئے کا نقصان کیا ہے؟ 5,000 روپیہ جیب میں ہو, کوئی جوا کھیلتا ہے تو وہ 50,000, پھر 1 لاکھ, پھر 2 لاکھ, پھر 5 لاکھ.
لیکن ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ 5 لاکھ بھی ہارے، 4 لاکھ بھی ہارے، 3 لاکھ بھی ہارے، 2 لاکھ بھی ہارے، سمجھے؟ اس کے بعد پھر وہ 5,000 جو اصل سرمایہ تھا وہ بھی ہار گئے، پتہ چلا گھر بھی ہار گئے، کھیت بھی ہار گئے، آخر میں بیوی بھی ہار گئے۔ یہی نقصان ہے نا، یہ نقصان ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ شراب پیتے تھے، کچھ نے چھوڑ دیا۔ اب غور سے سنیے گا، پھر دوسرا مرحلہ جب پیش آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں صحابہ کرام کی دعوت تھی، کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے شراب پی لی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور ایک امام صاحب امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے، نماز پڑھانے لگے۔ تو الحمد کے بعد وہ پڑھتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یعنی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے محبوب آپ فرما دو کہ مشرکو، اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ اور جب لا ہٹا دیا تو ترجمہ ہو گیا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں جسے تم پوجتے ہو۔ اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے میں ہوا کرو تو شراب کے قریب مت جایا کرو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اے ایمان والو جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب بھی واضح حکم نہیں آیا۔ پھر اللہ نے ایک موقع وہ بھی آیا کہ صحابہ میں حضرت سعد بن وقاص ایک جگہ اپنا فخر بیان کر رہے تھے، اپنے نسب کو فخری انداز میں پیش کر رہے تھے۔ ایک نوجوان اٹھا اور اس نے اونٹ کی ہڈی نکال کر کے ان کے جبڑے پر مار دی، اور وہ تکلیف کی حالت میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا تھا، شراب پی گئی تھی اور اس میں یہ معاملہ پیش آیا۔ اس موقع پر فائنلی بولی، اللہ کی طرف سے فائنل فرمان آیا اور اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ ترجمہ سن لو، طبیعت جھوم جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو شراب اور نشہ اور بت اور قرآن کے تیر پاسے، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں، فاجتنبوہ، تو تم ان سے بچو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے سے تم میں آپس میں بغض ڈال دے، تم میں دشمنی پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں نماز سے روک دے اور اللہ کی یاد سے روک دے۔ اللہ فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب تم بچو گے؟ کاش اس مجمع میں بیٹھے بیٹھے کہہ دو مولا ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ میرا رب فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم ان چیزوں سے بچو گے؟ یاد رکھو نبی نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، آقا ارشاد فرماتے ہیں شراب سے بچو، چونکہ ہر برائی کی جڑ ہے شراب، ہر برائی کے تالے کی چابی ہے شراب۔ نبی نے ارشاد فرمایا شراب ام الخبائث ہے، یعنی ہر برائی کی ماں ہے، ہر گناہ کی ماں ہے شراب، کیونکہ شراب سے عقل خراب ہوتی ہے، اور جب عقل خراب ہوتی ہے تو انسان برے برے کام کرنے لگتا ہے، انسان دوسروں سے لڑنے لگتا ہے، انسان دوسروں سے بیر رکھنے لگتا ہے، انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی یہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ صرف شراب پینا حرام ہے۔ آج کل بچوں کو دیکھو تو وہ بیئر پیتے ہیں، بیئر۔ جب ہمارے علماء منع کرتے ہیں کہ بچوں بیئر نہ پیو تو یہ ہمارے بچے کہتے ہیں ارے حضرت صاحب آپ کو تھوڑی معلوم ہے یہ طاقت کا جوس ہے، جوس۔ ارے صاحب چاہے تم جتنا بھی اسے جوس بناؤ وہ شراب ہی رہے۔ سن لو نبی کا فرمان،
सुन लो मेरे आका का फरमान। आका फरमाते हैं हर वो चीज जो नशा लाए इस्लाम में वो हराम है, और हर वो चीज जो नशा लाए उसका थोड़ा भी हराम है, उसका ज्यादा भी हराम है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं लाअनल्लाहुल खमरा व शारिबहा व साकियहा व मुब्ताअहा व बाइयहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व मुब्ताअहा वल हामिलहा वल महमूलत इलैहि व आकिल समनिहा। नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह की लानत हो शराब पर, अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब पिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बेचने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब खरीदने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनवाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसके लिए शराब उठा करके ले जाई जा रही है, अल्लाह की लानत हो उस पर कि जो शराब उठा करके लेके जा, अल्लाह की लानत हो उस पर जो शराब का पैसा खाता है। इन 10 तरह के लोगों पर मेरे नबी ने लानत फरमाई है। अल्लाह की लानत बरसती है उस पर जो शराब का जरिया बनता है। आज भारत की पार्लियामेंट में यह बहस हो रही है कि शराब बंद की जाए, हिंदुस्तान को नशे से पाक किया जाए। ये सूबा बिहार है, इसी सूबा बिहार में शराब को बैन कर दिया गया है, शराब को बंद कर दिया गया है, शराब पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़े बड़े होटलों में लिखा रहता है यहाँ शराब पीना हराम है, यहाँ शराब पीना पाप है, यहाँ बैठ के शराब नहीं पी सकते। अरे मुसलमानों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कि जिस बात को भारत की पार्लियामेंट आज सोच रही है वही बात मदीने के दारुल हुकूमत से मेरा नबी तुम्हें 1400 साल पहले बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून शरीयत, मज़हब इस्लाम, अल्लामा तबरेज़ आलम सब। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। जो दुनिया आज समझ वो आपके पैगंबर ने 1400 साल पहले दुनिया को बता दिया। तुम ऐसे नबी के मानने वाले हो यार, हमारे नबी ऐसे पाक हैं, ऐसी अजमत वाले। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में शराब पीता है कयामत के दिन उसका मुंह काला होगा और ये जबान सीने तक लटकी हुई होगी और मुंह से लाल निकल रही होगी और अपने सर को पीटता होगा। अपने माँ बाप से छुप छुप करके, समाज से छुप करके शराब पीने वालों, दुनिया में तुम लोगों की निगाहों से छुप जाओगे, मगर बस में महशर में तुम्हें नंगा होना पड़ेगा। दुनिया जान लेगी क़यामत में ये शराबी था, दुनिया में ये शराबी था। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन जहन्नम में शराबी को जब शराब पिलाई जाएगी तो शराबी जब प्यास लगेगी तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसे तीनतुल खबाल पिलाई जाएगी। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, बहुत तवज्जो सुनिएगा, या रसूल अल्लाह ये तीनतुल खबाल क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नमियों के जख्मों से जो पीप बह कर के निकलती है, जब शराबी को जहन्नम में प्यास लगेगी तो वही पीप पिलाई जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बल्कि बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का एक कौल रिवायत किया गया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि शराबी अगर बीमार हो जाए तो उसकी आयादत न करो, और बाज़ हदीसों में तो यह है कि शराबियों के पास ना बैठो, शराबी अगर मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक ना हो। ये उस शराबी की बात है जो शराब का आदी हो चुका है। समझ गए भाइयों? इसलिए शराब से बचाओ अपने बच्चों को। और एक बात जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो है सब लोगों की, गौर से सुनिएगा इस बात को। देखिए, कोई भी बच्चा एक दिन में शराबी नहीं होता, क्योंकि हर मुसलमान का बच्चा जानता है कि शराब इस्लाम में कितना बुरा पाप है। एक दिन में कोई शराबी नहीं होता। पहले वो गंदे लोगों के पास उठक बैठक करता है, बुरे लोगों की सोहबत में पड़ता है,
نشیدیوں کی صحبت میں پڑتا ہے، جواریوں کی صحبت میں پڑتا ہے، دھیرے دھیرے شراب کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ گٹکا تناول فرماتے ہوں گے۔ پہلی بار جب کوئی گٹکا کھاتا ہے تو شاید اس کو چکر بھی آتا ہے اور دل بھی مچلاتا ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی عادت ڈلتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب تک کی زندگی میں میرا معبود گواہ ہے، کبھی گٹکا بھی نہیں کھایا۔ شاید زندگی میں 1-2 بار پان کھایا، وہ بھی پلٹی کرتی، اس کے بعد 2-3-4 بار پان کھایا ہوگا، باقی پان بھی نہیں کھاتا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ گٹکا کھانا حرام ہے، مگر ثواب بھی نہیں ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے گٹکا، پان مسالہ۔ پوچھئے ڈاکٹر حضرات سے، گٹکے پر لکھا رہتا ہے یہ کینسر کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے کینسر پھیل سکتا ہے۔ دنیا آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ خطرناک ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے بچے اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، پیارے بھائیوں، شراب سے ہم اور آپ کو سب کو بچنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی بچہ ایک دن میں شرابی نہیں ہوتا، پہلے گندے لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے، پھر شرابی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بچے کو بس وہیں سے بچانا ہے۔ جس دن پہلے دن غلط لوگوں کے پاس جا رہا ہے، توجہ یار، اٹھک بیٹھک شروع ہو گیا، مزہ نہیں آ رہا۔ جس دن پہلے دن اٹھک اب یہ غلط لوگوں کے پاس جاتا ہے، بس وہی دن، اسی دن پر آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کا بچہ جانے نہ پائے، اس کا خیال رکھیں اور دل بھر کے خیال رکھیں۔ یاد رکھیے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایک باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے وہ بہترین تربیت ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنے بچے کو 1 کروڑ دیں گے اور اچھی تربیت نہیں دیں گے تو وہ 1 کروڑ کھاتے کے برابر کر دے گا، اور اچھی تربیت دیں گے تو وہ اسی 1 کروڑ کو آگے لے جائے گا اور اچھا بچہ بھی بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں 1 سا صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا میں نے کہا کہ اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں 1 سا صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو۔ آپ میں سے کتنے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اس بات کی شکایت ہے کہ حضرت ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے؟ ہے کہ نہیں؟ شکایت ہے نا؟ اکثر لوگوں کو شکایت اس بات کی رہتی ہے کہ حضرت ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے۔ میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں، مگر میری ایک بات بھی سن لیجئے، شاید لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے مگر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، تو میں جواباً عرض کرتا ہوں، ارے جو خود عزت دار نہ ہو وہ آپ کی عزت کہاں سے کرے گا؟ پہلے اپنے بیٹے کو عزت والا تو بنا دو۔ سمجھے نہیں بات؟ پہلے اپنے بیٹے کو عزت والا بنا دو، پھر وہ تمہاری عزت کرے گا۔ جس نے عزت کی بو نہ محسوس کی ہو وہ اپنے باپ کی عزت کیا کرے گا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان بچوں کا عالم یہ ہے، چونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ اگر کسی بات کا حکم دیا ہے تو ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی تاکید کی ہے تو اولاد کو ان کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید یہ میرے رب نے فرمائی ہے۔ یعنی اپنے ماں باپ کا کہنا مانو۔ قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا تو وہیں لوگوں کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کا حکم بھی دیا ہے۔ حضرات گرامی، ایک دن میرے نبی منبر پاک پر کھڑے ہوئے، توجہ چاہوں گا، ایک دن میرے نبی منبر پاک پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرماتے ہیں، منبر پر بیٹھے ہیں میرے نبی اور ارشاد فرماتے ہیں، رغم انفہ، اس کی ناک غبار آلود ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، اس کی ناک غبار آلود ہو جائے۔ تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ یا رسول اللہ کس کی ناک غبار آلود ہو جائے؟ کون ذلیل ہو جائے؟ کون رسوا ہو جائے؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا، دونوں کو پایا، یہ ایک کو پایا اور ان کی
उनकी खिदमत करके जन्नती न बन सका, वो जलील हो जाए, वो रुस्वा हो जाए, वो खाक आलूद हो जाए। और सुन लो, 100 बातों की एक बात बयान कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, इस बात को हर भाई सुने और दिल की तख्ती पर लिख ले। एक बार मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी किया करो, उनके साथ अच्छा सलूक किया करो और उनका चेहरा देखा करो, उनके चेहरे की ज़ियारत किया करो। तो एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर हम अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करेंगे तो कितना सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करता है एक बार, तो अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। जरा पूरा मजमा मोहब्बत से थोड़ा सा सुस्ती आ रही है, आप लोग सब मिलके बोले सुभान अल्लाह, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो बहुत जोर से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत किया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें कितना सवाब मिलेगा? तो नबी इरशाद फरमाते हैं, जो एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करता है, अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। किसे कहते हैं हज्जे मकबूल? हज्जे मकबूल किसे कहते हैं? नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।